جاپان ایک ایسے میزائل پر کام کر رہا ہے جو صرف ٹیکنالوجی کی ایک بڑی چھلانگ نہیں، بلکہ یہ ہتھیار اس کی قومی دفاعی حکمت عملی کو جڑ سے بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور شاید اس کی دہائیوں پرانی امن پسندی کی پالیسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس نئے ہتھیار میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ شروعات کرتے ہیں اس کی سب سے حیران کن خصوصیت سے، یعنی اس کی حرکت کرنے کی صلاحیت، جو کسی بھی عام میزائل کے لیے کہنا چاہیے کہ ناممکن سی ہے۔ یہ کوئی روایتی ہتھیار بالکل نہیں ہے۔ اس کا بنیادی ڈیزائن ہی ایک اصول پر مبنی ہے، غیر متوقع ہونا، اور یہی چیز اسے جدید دفاعی نظاموں کے لیے ایک بھوت بنا دیتی ہے۔ اسے اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہ آسمان پر ایک سیدھی لکیر میں سفر کرے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اسے دوران پرواز اپنی چالیں خود چلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک حالیہ ٹیسٹ دیکھنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس کی پرواز کسی زندہ چیز جیسی تھی، یعنی یہ میزائل جب اپنے ہدف کی طرف بڑھتا ہے تو اسے روکنے کی کسی بھی کوشش سے بچنے کے لیے ہوا میں کارک سکرو کی طرح گھومتا ہے اور تیزی سے دائیں بائیں چھلانگیں لگاتا ہے۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ساری خصوصیات جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک ایسا ہتھیار سامنے آتا ہے جسے ٹریک کرنا اور روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب یہ اپنے ہدف کے قریب پہنچتا ہے تو ایسی کلا بازیاں لگاتا ہے کہ اس کے راستے کا اندازہ لگانا ہی ممکن نہیں رہتا، اور ساتھ ہی اس کا اسٹیلتھ ڈیزائن اسے ریڈار کی نظروں سے بھی اوجھل رکھتا ہے۔ تو اس موازنے کو دیکھیں تو صلاحیت میں ایک بہت بڑی چھلانگ صاف نظر آتی ہے۔ یہ ہتھیار اب صرف ساحلی دفاع کا ایک آلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا اسٹریٹیجک اثاثہ بن گیا ہے۔ اس کی رینج 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، جو کہ روایتی میزائلوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ لیکن بات صرف اس ایک میزائل پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ کارک سکرو میزائل دراصل اکیلا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے اور انتہائی مہنگے منصوبے کا صرف ایک حصہ ہے۔ تو یہ کوئی ایک آدھ پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ جدید طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا ایک پورا خاندان ہے جسے اگلی دہائی کے اندر تیار اور تعینات کیا جانا ہے۔ اور یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوشش کتنی تیز رفتار اور منظم ہے۔ اور ذرائع سرمایہ کاری کا ہجوم تو دیکھیں۔ جاپان نے خاص طور پر ان طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں یا اسٹینڈ آف ڈیفنس کیپیبلٹیز کو تیار کرنے کے لیے 5 ٹریلین ین مختص کیے ہیں۔ یہ رقم جاپان کی بدلتی ہوئی ترجیحات کا ایک بہت واضح ثبوت ہے۔ تو اس پورے ہتھیاروں کے ذخیرے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جاپان کو دشمن کی دفاعی رینج کے باہر رہتے ہوئے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے زمین، سمندر اور ہوا تینوں جگہوں سے متعدد آپشنز مل جائیں، اور یہ ہتھیاروں کی ایک بہت وسیع رینج ہے جس میں امریکی ساختہ ٹاماہوک میزائل بھی شامل ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بڑے پیمانے پر ہارڈ ویئر میں سرمایہ کاری کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ اس کی وجہ ہے جاپان کی اسٹریٹجک سوچ میں آنے والی ایک بنیادی تبدیلی۔ دیکھیں، جاپان نے اب سرکاری طور پر ایک نئی پالیسی اپنائی ہے جسے وہ کاؤنٹر اسٹرائک کیپیبلٹی یا جوابی حملے کی صلاحیت کہتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آج جدید میزائلوں کے دور میں حقیقی دفاع کا مطلب صرف آنے والے تیروں کو روکنا نہیں، بلکہ خود تیر انداز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنا ہے۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے جاپان کی سیکیورٹی پالیسی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ پہلے کی پالیسی خالصتاً دفاعی تھی، ایک ڈھال کی طرح، یعنی حملے کے بعد ہی جوابی کارروائی ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس میں ایک نیزہ بھی شامل ہے۔ اب اگر حملے کا شدید خطرہ ہو تو دشمن کے اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے، یہ اسٹریٹجک تبدیلی کسی خلا میں نہیں ہو رہی، یہ مشرقی ایشیا میں تیزی سے بگڑتے ہوئے سیکیورٹی ماحول کا براہ راست رد عمل ہے۔ جاپانی منصوبہ سازوں کے سامنے چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت اور جارحیت ہے، شمالی کوریا کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا، روس کے اقدامات ہیں، اور ساتھ ہی تائیوان کے ارد گرد بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بھی گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ لیکن اس اقدام نے خود جاپان کے اندر ایک بہت گہری بحث چھیڑ دی ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ 80 سال سے جاپان کی قومی شناخت کا جو ایک بنیادی ستون رہا ہے، یعنی امن پسندی، اسے چیلنج کر رہا ہے۔ اور اب پورے ملک میں یہی سوال گونج رہا ہے، کیا یہ نئی صلاحیت ایک ضروری ڈھال ہے یا پھر ایک خطرناک نیزہ؟ اس ایک سوال نے عوامی رائے اور سیاسی گفتگو دونوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ جو لوگ اس کے حامی ہیں
ان کا موقف ہے کہ آج کی دنیا میں امن پسندی ہائپرسونک خطرات کے سامنے کوئی ڈھال نہیں بن سکتی۔ ان کے مطابق علاقائی سلامتی کا ماحول بالکل بدل چکا ہے اور اب صرف اپنے ملک کے اندر رہ کر دفاع کرنا کافی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جوابی حملے کی صلاحیت دراصل حملے کو ہونے سے روکنے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار ہے، اور یہ کہ جاپان کو اب اپنی دفاعی ذمہ داریاں خود اٹھانی ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف جو ناقدین ہیں انہیں خدشہ ہے کہ یہ قدم امن پسندی کے پورے تصور کو ہی ختم کر دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے حملہ اور دفاع کے درمیان کی لکیر دھندلا جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پڑوسی ممالک ہتھیار کے بیان کردہ ارادے کو نہیں بلکہ اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں، اور یہ چیز خطے میں ہتھیاروں کی ایک نئی زیادہ شدید دوڑ شروع کر سکتی ہے۔ اچھا، جاپان کے اندر تو یہ بحث چلی رہی ہے، لیکن اس فیصلے کی گونج پورے خطے میں بھی سنائی دے رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ پڑوسی ممالک اس پیش رفت کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پڑوسی ممالک کا رد عمل کافی ملا جلا اور پیچیدہ ہے۔ بیجنگ اسے چین کے بحری عروج کو روکنے کے لیے ایک امریکی حمایت یافتہ حکمت عملی کے طور پر دیکھتا ہے۔ دوسری طرف پیونگ یانگ اسے اپنے مزید میزائل تجربات اور فوجی ترقی کے لیے ایک جواز کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اور سیول اور تائپے میں وہاں کچھ اطمینان بھی ہے کہ جاپان سیکیورٹی کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس پہلے سے کشیدہ خطے میں ایک اور طویل فاصلے کے ہتھیار پر بے چینی بھی پائی جاتی ہے۔ تو آخر میں اس نئی زیادہ جارحانہ دفاعی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کا کام انہی ملاحوں اور پائلٹوں کے کندھوں پر ہے۔ یہ بحری جہاز اور ان پر تعینات اہلکار ہی جاپان کی اس نئی اسٹریٹجک پوزیشن کا چہرہ ہیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ جاپان کا یہ نیا میزائل صرف ایک مشین نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جسے آواز کی رفتار سے کئی گنا تیزی سے مستقبل کی طرف داغا گیا ہے، اور اس سوال کا جواب ہی آنے والی دہائیوں تک مشرقی ایشیا کی سلامتی کی تقدیر لکھے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ خطرناک محسوس ہوتی ہے، ہم محفوظ محسوس کرنے کے لیے کس حد تک جانے کو تیار ہیں، اور اس سفر میں ہم کیا کچھ کھو دینے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔